یہ محفل عاشقوں کی ہے اور یہاں صرف عاشقوں کی ضرورت ہے. اور کسی نے کہا تھا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. بے شک. ہر گلی ہر کوچے میں پھر چھار ہونا چاہیے. مجھے بتائیے اور یاد رکھیے انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میری بات ذہن نشین کریں. یہ علماء اکرام کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ہاتھ اٹھواتے ہیں یہ آپ سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں. سبحان اللہ کا تو سبھی کو پتا ہوگا، کیونکہ ہر امام جب بھی تقریر کرتا ہے یہ ضرور بتاتا ہے اس میں نیکیاں کتنی ہیں. لیکن ہم اتنے گھامڑ ہو گئے، ہمیں سب یاد ہے لیکن کہنے ہی تیار نہیں. اپنی مرضی ہے، جو کہے گا اس کا بھلا ہے. لیکن سنیے، ہاتھ اس لیے علماء اٹھواتے ہیں. مفتیان کرام سے پوچھئے آپ، قیامت کے دن جسم کا ایک ایک حصہ خلاف گواہی دے گا. بے شک. صرف خلاف نہیں، اگر اچھا کام کیا ہوگا تو وہ اچھا بھی بتائے گا. جی. پیر گواہی دیں، ہاتھ گواہی دیں، آنکھیں گواہی دیں، سب گواہی دیں گے. تو ہاتھ اس لیے اٹھوائے جاتے ہیں جہاں ہاتھ یہ کہے مالک اس نے ہمیں غلط کام کی طرف بڑھایا تھا، ہم سے غلط کام کرائے تھے، تو کم سے کم یہ بھی تو کہہ دیں یا اللہ غلط کام ضرور کرائے تھے لیکن ایک دن تیرے نبی کے جلسے میں ان کے نام پہ ہمیں بلند بھی کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمہاری مرضی ہے لیکن علماء پہ اعتراض نہ کیا کرو. یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا یہ جنتیوں کی جماعت ہے. ہاں ممبر والے بھی میری بات کان کھول کر کے سنیں، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے. اور طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کرنا. سچی بات. ہاں مفتی صاحب قبلہ اکثر ہماری لائن میں اگر کسی کو 4 شعر پڑھنے آگے نا تو وہ استاذ کی عزت کرنے تیار نہیں. جسے خطبہ یاد ہو گیا وہ وقت کے مفتی کا احترام کرنے تیار نہیں. اور شرم کر، تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے جیسے کتنوں کو زمین سے اٹھا کے انہوں نے آسمان پہ پہنچایا. بے شک بے شک بے شک. ہاں اگر کوئی بڑا عالم تقریر نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب نہیں وہ جاہل ہے یا اسے علم نہیں ہے یا وہ تجھ سے کم تر ہے. اگر تو سونا ہے نا تو یہ پارس ہے. اگر تو سونا ہے تو یہ پارس ہے. جن کے قدموں سے جڑ کے تجھے یہ عزتیں ملی ہیں نا ان کا احترام کیا کر. آج لوگ کہتے ہیں ماں باپ سب سے زیادہ مظلوم ہے، لیکن میں کہتا ہوں زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ اساتذہ ہیں. خون جگر پلاتے ہیں بچوں کو. صحیح بات. آدھی آدھی رات کتابوں کے مطالعے کر کے صبح سبق پڑھاتے ہیں. کیا انہیں نیند پیاری نہیں ہے؟ انہیں بھی نیند پیاری ہے، انہیں بھی بستر اچھا لگتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی تیری زندگی پہ قربان کر دی. بے شک. اور کل جب تو اونچی ٹوپی لگا کے ان کے سامنے سے گزرے اور ہاتھ چومنے میں تجھے غیرت آئے تو پھر بتا استاذ کے دل پہ کیا گزرے گی. کتنے نااہلوں کو میں نے دیکھا ہے کہ استاذ کو آتے دیکھتے تو راستہ بدل دیتے اللہ، کہیں ہمیں ان سے مسافہ کرنا نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ وقت کا کتنا بڑا امام ہے کہ سارے امام اس کا احترام کرتے ہیں. اتنا بڑا امام کہ سارے امام اس کا احترام کرتے ہیں. آپ اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھ کر کے دینی کاموں میں لگے ہوئے تصنیفی کارنامہ انجام دے رہے ہیں. گیند آ گئی اچانک آگے سے، ایک بچہ دوڑ کے آگے سے گزرا، کوئی بھی چیز اس کے کھیل کی تھی، آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دی، لکھنا چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر وہی بچہ پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ کے شاگرد غالباً امام ابو یوسف یا ان میں سے کوئی شاگرد تھے تو وہ کہنے لگے حضرت بار بار کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے استاذ کا بیٹا، جب یہ گزرتا ہے نا تو میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا بات ہے. کہنے لگے حضرت یہ بچہ ہے. کہنے لگے بچہ ضرور ہے لیکن خون تو میرے استاذ کا ہے. کیا بات. سوچو یار، یہ ادب تھا پہلے. آج ہمیں ہاتھ چومنے میں شرم آ رہی ہے، آج ہمیں عزت کرنے میں شرم آ رہی ہے. یاد رکھیے ترقیاں وہی پائیدار ہوتی ہیں جن کے پیچھے دعاؤں کے برابر اور لوگوں کے پیار کے ہاتھ لگے رہتے ہیں. اگر دعائیں ختم ہو گئیں تو بڑے بڑے اونچوں کو ہم نے نیچے گرتے دیکھا ہے. بتا رہے تھے مفتی صاحب قبلہ کہ یہاں مجمع ختم نہیں ہوتا، یہاں مجمع آخر تک رہتا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے، کچھ جگہ گھری گھری دکھ رہی ہے. ہاں نہیں بھائی دیکھو جو جہاں کھڑا کھڑا رہنے، اگر بلایا گھر چلا جا.
ہاں کئی جلسے دیکھ لی ہے، بلانے پہ گھر چلے جاتے ہیں۔ میں بلاؤں گا نہیں، بس تھوڑی دیر، اللہ جسے توفیق دے وہ آ کے بیٹھے، اور آئے گا بھی وہی جس کا مقدر میں لکھا ہوگا، اس لیے کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ بولنا بھی جانتے ہیں، مجھے خوشی ہوئی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہماری قوم وہاں بولتی ہے جہاں بولنا نہیں چاہیے، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں قطعی نہیں بولتی۔ بڑی اچھی قوم ہے، سیدھی قوم ہے، وہاں بولے ہی کرکٹ ہو جائے صبح کو ہر چوراہے پہ دیکھو، کوئی کسی کی سننے تیار نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، چوراہے پہ بولے گی، روڈوں پہ بولے گی، دکان پہ بولے گی، مسجد میں بولے گی جہاں بولنے کا حکم نہیں ہے، جلسے میں آ کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہاں مسجد میں بولیں گے جا کر کے۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم پہ۔ ایک جگہ مسجد میں کسی نے پنکھا چلا دیا، دوسرا آیا اس نے بند کر دیا، پھر وہ اٹھا اس نے جا کے پھر چلا دیا، پھر وہ گیا اس نے جا کے بند کر دیا، اس نے پھر آپس میں لڑائیاں ہونے لگی۔ بھائی یہ مزاج ہم نے بنا لی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے چپ رہا کرو۔ وہ بڑی غیرت دار قوم ہے ہماری، بڑی غیرت مند ہے، نماز پڑھ کے پیچھے جائے گی، باہر نکلتے ہی کہہ دے نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے۔ اللہ کیوں کہ امام صاحب کے پیر کا انگوٹھا ہل لیا تھا۔ اللہ بیٹے ان کا تو انگوٹھا ہی ہل لیا تھا، تجھے کھڑا کر دیا تو تیرا کلیجہ ہلنے لگ جائے گا۔ اللہ ہاں یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو منہ چلا دیتے ہو، زبان کو لگام دے کے رکھا کرو، جہاں بولنے کی اجازت ہے وہاں بولا کرو، جہاں بولنے کی اجازت نہیں وہاں نہ بولا کرو۔ یہ طلبہ اکرام بیٹھے، یہ جنتیوں کی جماعت ہے، میں نے بلا وجہ میں جنتیوں کی جماعت نہیں کہی۔ پوچھئے ان علماء اکرام سے جن کے سینے میں قرآن اتارنا تھا، اللہ نے عالم ارواح ہی میں ان لوگوں کا انتخاب فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہونے سے پہلے وہ منتخب ہو گئے تھے کہ ان کو قرآن کی ذمہ داری دی جائے گی۔ آج ضرورت ہے میری قوم تیرے اٹھنے کی، آج ضرورت ہے تمہارے جاگنے کی۔ دنیا قرآن کے پیچھے ہے، مدارس کے پیچھے ہے، علماء کے پیچھے ہے۔ یہ علماء اکرام جنہیں چندہ خور کہتے ہو، خدا کی قسم یہ تمہارے چندوں پہ نہیں پلتے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے کرم پہ پلا کر۔ بے شک بے شک، سچی بات۔ ہاں اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے بھی جو مدرسے کے طلبہ کو اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بڑی یتیم قوم ہے، غریب قوم ہے، محتاج قوم ہے، زکوٰۃ چندہ انہیں دو۔ یہ یتیم محتاج لاوارث نہیں ہے، خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے جس کا فرش والا مصطفیٰ بھی وارث ہے، عرش والا خدا بھی وارث ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اسے اتنا لاچار بنا کے ظاہر نہ کرو کہ یہ لوگوں نے انہیں یتیم سمجھنا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب یہ سچائی ہے، تیجے کے کپڑے طلبہ کو بنتے ہیں، میت کے کپڑے پڑھنے والوں کو بنتے ہیں، تیجے کے کھانے میں دعوت ہوتی ہے، 40ویں کے کھانے میں دعوت ہوتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، مجھے بتا تو سہی، تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا، تو نے جا کے سیٹھ کے گھر پہ دعوت کر دی، مدرسے کے دروازے کا تجھے خیال نہ آیا، تیرے گھر پہ شادی کے کھانے کا انتظام تھا، تو نے پردھان اور پردھان کی دعوت کی، تو نے نیتاؤں کی دعوت کی، تجھے قرآن پڑھنے والے یاد کیوں نہ آئے، تجھے قرآن کی تلاوت کرنے والے یاد کیوں نہ آئے؟ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ یتیموں کی جماعت ہے، یا یہ غریبوں کی جماعت ہے، یا یہ محتاجوں کی جماعت ہے؟ تیرے گھر میں آ کر کے سیٹھ بھی کھا کر کے چلا گیا، تیرے گھر پہ آ کر کے پردھان بھی کھا کر کے چلا گیا، تیرے دروازے پہ آنے کے بعد بڑے بڑے دولت والے کھا کے چلے گئے لیکن کچھ نہ ملا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں سیٹھ کو بعد میں بلاتا، قرآن پڑھنے والے کو پہلے بلاتا، امیر کو بعد میں بلاتا، مدرسے کے طالب علم کو پہلے بلاتا۔ خدا کی قسم یہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھتا، ایک لقمہ کھا کے جاتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سیٹھ کھا کے گیا، تجھے کچھ نہ ملا، یہ کھا کے جاتا، یہ ہاتھ بعد میں روکتا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا پیغام پہلے دے دیا۔ بابا بنا رہے تکبیر، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء یتیم اللہ۔ غریب سمجھ رکھا قرآن والوں کو؟ اللہ میدان قیامت ہوگا، اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس زمین کی مٹی اٹھا کے لاؤ جس زمین پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیا سمجھ رکھا انہیں؟ یہ چندہ کھانے والے، یہ زکوٰۃ کھانے والے؟ اللہ کی قسم میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی والوں کو کہ یہ اپنی بستی میں ادارہ چلا رہے ہیں۔ ہاں اپنی بستی میں ادارے چلا رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے جن بستیوں میں قرآن کے ادارے نہیں ہوتے وہ بستیاں ویران نظر آتی ہیں۔ یہ سچی بات ہے۔
जिन बस्तियों में कुरान पढ़ाने की जगहें नहीं होती हैं वो बस्तियां वीरान होती हैं। मुकद्दर वाले हो यार, कारी हारून साहब ने मेहनत की, इनके स्टाफ ने मेहनत की, और ये बच्चे आपको कुरान के हाफिज की शक्ल में दिए हैं। जानते हो ये कितनी बड़े नसीब की बात है कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में ये इदारा है। फरमाया गया पढ़ो कुरान की तफसीर, पता चलेगा जब बस्ती में गुनाह होते हैं। बताइए वो कौन सी जगह जहाँ गुनाह नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात देखो। हमारी कौम का तो आलम यह है, कसमें खा खा के, झूठ बोल बोल के, धोखे से सौदा बेच रहा है। रंग अलग है, दाम अलग है, दाम अलग है, दिखाने का सामान अलग है, बेचने का सामान अलग है। तराजू के बाट तोल लो तो छोटे बड़े नजर आते हैं, तराजुओं के पासन करो तो पल्ले यूं हिलते नजर आते हैं। अल्लाह के अजाब से डर, यहाँ डंडी मारेगा, कयामत के दिन रत्ती रत्ती दिखाया जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। कहाँ कहाँ गुनाह नहीं कर रहे हैं हम। बिजनेसमैन बिजनेस में गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर, हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारी कौम के, नीयतें इतनी खराब होती जा रही है। अगर किसी को तरक्की करते देखा तो ख्याल आया अल्लाह करे इसकी बिल्डिंग गिर जाए और इसकी ईंटें मेरे घर में आ जाए। ये ख्याल हमारे हो गए हैं। अपने की भाई की टांग खींचने पे हम लगे हैं और कहते हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के नाम पे जवानियां लौटाएंगे, और तू अपने भाई की मदद नहीं कर सकता है, फिर नबी के दीन की तू क्या खाक मदद करेगा। तेरे भाई ने तरक्की की तो तेरे कलेजे पे सांप लौटने लग जाता है। तुझसे किसने कह दिया ये इस्लाम है? तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। अपने लिए जीना इस्लाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना ये असली इस्लाम है। कभी दूसरों के लिए जी करके देखो। और यार मजा तब नहीं आता जब बैंक के भरी हो फिर दिया जाए, इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है कि तुम भी फाके से हो तो रोटी तेरे आगे हो और कलमा पढ़ने वाला तेरे दरवाजे पे आ जाए, अपने आगे का उठा के दे दे। खुदा की कसम, जैसी वो लुकमा उस भूखे के कलेजे पे जाएगा, इधर भूखे मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। किस बात की अकड़ है हमारे अंदर? क्या है हमारे पास? अगर एक सिपट्टी आए ना तो पसीने छूट जाते हैं, ये हमारी औकात। और अगर बहादुरी दिखाएगा तो गरीब भाई को, कलेजा नोचेगा तो गरीब भाई का। तुमने रत्ती रत्ती की खातिर भाइयों का गिरेबान पकड़ के तहसील में खड़ा कर दिया। तुमने एक इन जगह की खातिर अपनों के गिरेबान पकड़ के कोर्ट तक पहुंचा दिया। मुझे बता तो सही, तेरी इंची भर जगह अगर तेरे भाई के हिस्से में चली जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? तुझे हया नहीं आई? वो भाई जो तेरे बाजू से बाजू मिला के चलता रहा, जो बचपन में तेरी उंगली पकड़ के खेलता रहा, जो तेरे साथ दौड़ लगाता रहा, आज तूने उसी को पकड़ने के बाद कचहरी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। तेरा कलेजा पसीजा क्यों नहीं था? तुझे अपने भाई पर रहम क्यों नहीं आया था? तू कौन से इस्लाम की बात करता है? मुझे भी तो बता ला करके, तुझे किस मौलवी ने ये मजहब दिया है जब तू अपने भाई का कलेजा नोच के कहता है कि मैं जन्नत का हकदार हूँ? मैं भी जानता हूँ, मेरे नबी का फरमान है, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। मगर मुझे बता तो सही, अगर भाई का दिल तोड़ के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को सता के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? अपने को रुला के जाएगा तो तुझे कौन बख्शवाएगा? और तुझसे मुस्तफा भी चेहरा फेर लेंगे। अगर उनकी शफाअत चाहते हो तो मुस्तफा को राजी कर लो, उनके कदमों को पकड़ो और कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रखते में गए जा बचा थाने। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करे। ओ भाई बदलो अपने तरीके, अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। हाँ, एक दूसरे को माफ करने का वक्त है। खत्म करो यार ये रंजिशें, खत्म करो ये झगड़े। अपने भाई को माफ करके देख, कसम खुदा की कलेजा ठंडा होगा। कलेजा तुझे पेट भर के खाने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुझे भाई से माफी मांगने के बाद सुकून मिलेगा।